بسم اللہ الرحمن الرحیم لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار امر آخر حقیقی او غیرہ غیر معقول للبشر. عبارت دیکھ لیجئے. لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار امر آخر حقیقی او غیرہ غیر معقول للبشر فلا يمكن ان يدل عليه بلفظ ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوصة لما نہیں پڑھنا اس کو لما افاد ظاہر قوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات معنى صحيحا ولأن معنى الاشتقاق هو كون احد اللفظين مشاركا للآخر في المعنى والتركيب وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة. المذهب الثاني أنه سرياني وقيل أصله لاها بالسريانية فعرب فأرب بحذف في الأخيرة وإدخال اللام عليه وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله أو انضم سنة. وقيل مطلقا وحذف ألف لحن تبسط به الصلاة ولا يناقض به صريح اليمين وقد جاء لضرورة الشعر ألا لا بارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال. یہاں تک کہ عبارت میں لفظ اللہ کے اس میں وصف ہونے پر جو علامہ بیضاوی دلیل دے رہے ہیں وہ دلیل بیان کر رہے ہیں. پہلے تو وصف ہونے پر جو اعتراض ہو سکتا تھا وہ اعتراض کا جواب دیا لکنہ لما غلبہ علیہ سے. پھر کہتے ہیں وصف ہونے پر دلیل یہ ہے، علم نہیں ہے اس پر دلیل یہ ہے، بلکہ وصف ہے علم نہیں ہے، کیونکہ علم کہتے ہیں کہ جو معین چیز کے لیے معین فرد کے لیے کسی لفظ کو وضع کیا جائے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے لیے نام کا تصور کر لیتے ہو، نام کو وضع کر دیتے ہو کہ اس کا نام عبداللہ رہے گا. تو علم وضع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے لیے آپ وہ علم وضع کر رہے ہو وہ چیز آپ کے ذہن میں ہو، اور ذات باری تعالی اس اعتبار سے کہ اس کی ذات کا ہی صرف اعتبار ہو، اس کی صفات کا اعتبار نہ کریں، نہ تو صفات حقیقیہ کا نہ غیر حقیقیہ کا، بس ذات من حیث ذات اگر اعتبار کریں تو ذات باری تعالی جو ہے یہ غیر معقول للبشر ہے، یعنی انسانی عقل سے باہر کی چیز ہے. ذات خداوندی انسانی عقل میں نہیں آ سکتی ہے. تو جب ذات باری تعالی غیر معقول للبشر ہے اور وضع الفاظ کو اس ذات کے لیے وضع کیا جاتا ہے بطور علم کے جو آپ کے لیے معقول ہو، جو آپ کی عقل میں آ سکے، تو دیکھیے علم بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مسمى آپ کے لیے معقول ہو، اور ذات باری تعالی من حیث الذات آپ کے لیے معقول نہیں ہے، آپ کے لیے غیر معقول ہے، مطلب آپ کی عقل میں سما نہیں سکتی، آپ کی عقل میں نہیں آ سکتی. تو علم کے لیے جو چیز پہلی شرط ہے کہ وہ چیز آپ کی عقل میں آئے، وہ شرط یہاں پائی نہیں جائے گی، اسی لیے جو ہے علم بنانا درست نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دلیل سمجھ رہے ہو علم نہ ہونے کی اور وصف ہونے کی؟ آواز میری آ رہی ہے کسی کو؟ اچھا جی آ رہی سمجھ. اچھا، اس کے بعد دوسری دلیل دے رہے ہیں کہ اگر جو ہے لفظ اللہ ذات خداوندی پر دلالت کرنے والا لفظ مانا جائے، لفظ اللہ کو یہ مانا جائے کہ لفظ اللہ جو ہے ذات خدا پر دلالت کرتا ہے، لفظ اللہ سے مراد ذات خدا ہے، تو قرآن پاک میں یہ جو آیت ہے جس میں فرمایا گیا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، سورہ انعام ہے، مکمل آیت کسی کو یاد ہے؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ. یہ اس طریقے کی آیت ہے کہ آیت مکمل کسی کو یاد ہو تو بیان کریں. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بھی ہے، وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ. آپ کے در آپ جہرکم ویعلم ما تستکبرون. جی یعلم سرکم. تو اس کہتے ہیں اگر یہ مانا جائے جو آپ نے اوپر کہا ہے کہ لفظ اللہ جو ہے ذات مخصوصہ کا علم ہے، تو اس آیت کا پھر ترجمہ تو مفہوم تو غلط ہو جائے گا،
معنی صحیح اس کا بن نہیں پائے گا، کیوں کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا معنی ہو جائے گا اور وہ اللہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور ہمارا والا معنی لیں گے کہ اللہ بمعنی معبود ہے، معنی ہو جائے گا اور وہ معبود ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ سے مراد اگر ذات مراد لیا جائے تو معنی ہوگا کہ اور وہ اللہ ہے آسمان میں اور زمین میں، اور اللہ سے مراد ذات خداوندی لے رہے تو مطلب اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا ہو جائے گا کہ اللہ آسمان میں ہے اور اللہ زمین میں ہے۔ اور ہم علامہ بازائی فرماتے ہیں کہ اس کا درست معنی صحیح معنی جو ہے ظاہری طور پر بن نہیں پا رہا ہے۔ ظاہری طور پر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں غور کر کے ایک اور اچھا معنی لفظ اللہ کو علم ہونے کے باوجود نکال سکتے ہیں، لیکن جو ظاہر آیت ہے اس اعتبار سے آپ کا جو قول ہے کہ لفظ اللہ علم ہے، علم کے اعتبار سے اس کا ظاہر معنی درست نہیں بن رہا ہے، کیونکہ ظاہر معنی کے اعتبار سے اللہ کا آسمان میں ہونا اور زمین میں ہونا لازم ہو رہا ہے۔ اگرچہ اس کا ایک صحیح معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، یعنی فی السماوات والارض کو جو ہے یعلموں سے ظرف لغو بنا دیں، معنی ہو جائے گا اور وہ اللہ ہے جو جانتا ہے تمہارے جہر و سر کو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ تو اگرچہ اس کا ایک معنی درست بن سکتا ہے، لیکن ظاہر معنی جو آیت میں ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا فی السماوات کا تعلق جو ہے وہ ثابت اللہ سے ہے، اللہ موجود فی السماوات، یہ معنی ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اس کا معنی درست نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کو ذات خداوندی پر دلالت کرنے والا لفظ مان لیں گے تو درست معنی کرنے کے لیے یہی ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ وصفی معنی مانیے کہ اللہ بمعنی معبود، تو اب جو ہے کوئی پرابلم نہیں، معنی ہو جائے گا اور وہی ہے جو معبود ہے کہاں؟ آسمانوں میں اور بولو جلدی جلدی، زمین میں۔ تو ظاہر معنی کے اعتبار سے اس میں جلالت کو علم مانیں گے تو اس آیت کا معنی درست نہیں بن پائے گا، اس لیے ہمارا والا معنی لیجئے تاکہ ظاہر آیت کا معنی جو ہے درست ہو جائے، ظاہر معنی درست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور بات بیان کر رہے ہیں، تیسری دلیل دے رہے ہیں کہ یہ وصف ہے اور وصفی معنی پر دلالت کرنے والا لفظ علم نہیں ہے۔ اس پر ایک اور دلیل یہ ہے کہ اوپر جو ہم نے 7 مشتقات منہا گنائے ہیں لفظ اللہ کے، تو وہاں بالکل اشتقاق کا جو اوریجنل معنی ہے وہ صادق آ رہا ہے۔ اشتقاق کہتے ہیں 2 لفظوں میں سے ایک کا دوسرے کے مشارک ہونا معنی اور ترکیب میں۔ کس میں؟ 2 لفظوں میں سے ایک کا دوسرے کے مشارک ہونا، کس چیز میں؟ معنی میں بھی اور کس میں؟ بولیے، ترکیب میں بھی۔ یہ اشتقاق کا معنی ہوتا ہے، اور یہ بات اوپر جتنے ہم نے 7 مشتقات منہ بیان کیے ہیں ان میں اور لفظ اللہ میں موجود ہے، کوئی نہ کوئی لفظی مناسبت موجود ہے۔ یہ لفظی مناسبت تو موجود ہی ہے اور معنی میں بھی شریک ہے، جو معنی لو اس اعتبار سے اس کا معنی درست بن جا رہا ہے۔ تو اگر علم ہوتا تو اشتقاق کے اتنے سارے معنی درست نہ ہوتے، تو اشتقاق کا قاعدہ چونکہ لفظ اللہ پر جاری ہو رہا ہے اس لیے یہ علم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مشتق ہے۔ یہ 3 دلیل دی گئی ہے لفظ اللہ کے مشتق ہونے کی، علم نہ ہونے کی۔ پہلی دلیل کیا؟ کہ علم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ذات خداوندی پہلے معقول ہو، عقل میں سمائے، پھر اس کے لیے ہم لفظ اللہ کا تعین کریں، حالانکہ اللہ کی ذات من حیث ذات جو ہے عقل میں نہیں آ سکتی۔ دوسری دلیل یہ کیا دی گئی کہ قرآن پاک میں جو آیت آئی ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس میں لفظ اللہ سے اگر علم مراد لیں گے تو آیت کا ظاہر معنی صحیح نہیں بن پائے گا، آیت کا ظاہر معنی صحیح نہیں بن پائے گا۔ اور تیسری دلیل یہ دی کہ جناب یہ مشتق ہے، علم نہیں ہے، کیونکہ اشتقاق کا معنی لفظ اللہ اور اس کے تمام جو اصول ہم نے اوپر بیان کیے، الہا سے، الہا سے، علیت و الا فلان سے، اور ولیہا سے اور لاہا سے، سارے الفاظ سے اور لفظ اللہ میں مناسبت اشتقاق والی پائی گئی، یعنی معنوی اعتبار سے بھی مناسبت ہے اور ترتیب حروف کے اعتبار سے بھی مناسبت ہے۔ تو اشتقاق کی ساری بات چونکہ پائی جا رہی ہے اس لیے مشتق ہی ہونا زیادہ بہتر ہے کہ مشتق ہو کر یہ وصف کا صیغہ ہو نہ کہ علم ہو۔ یہ 3 دلیل دی ہے، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ ذَاتَهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ بلا اعتبار امر آخر حقیقی او غیرہ، اس لیے کہ اللہ کی ذات
اس حیثیت سے کہ وہ ذات ہے، بغیر کسی دوسری چیز کا اعتبار کیے ہوئے، دوسرے وصف کا اعتبار کیے ہوئے، چاہے وہ حقیقی وصف ہو یا غیر حقیقی وصف ہو۔ اللہ کے دو اوصاف ہوتے ہیں، ایک حقیقی ایک اضافیہ، پیچھے ہم نے کہا تھا۔ تو چاہے اللہ کے اوصاف حقیقی ہوں یا غیر حقیقی، حقیقی یعنی ذاتی، اس چیز کو کہا جاتا ہے صفات ذاتیہ، اور غیر حقیقی اس میں صفات اضافیہ۔ تو اللہ کی ذات اس حیثیت سے کہ وہ ہے، بغیر کسی دوسری صفت کا اعتبار کرتے ہوئے، چاہے وہ صفت حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو، وہ غیر معقول البشر ہے۔ یہ غیر و معقول البشر جو ہے، لأنہ میں انہ ضمیر کی خبر ہے، لأنہ ذاتہ اس کا اسم ہے، اس لیے کہ اس کی ذات غیر معقول للبشر ہے، یعنی انسانی عقل کی طاقت سے باہر ہے۔ فلا يمكن ان يدل علیہ بلفظ، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پر کسی لفظ سے دلالت کی جائے۔ فلا يمكن ان يدل علیہ بلفظ آخر، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پر کسی لفظ کے ذریعے دلالت کی جائے، کیونکہ لفظ کے ذریعے دلالت اس پر ہوگی جس کا تصور کیا جائے، جو ذہن میں آ جائے، اور اللہ کی ذات من حیث ذات غیر معقول ہے۔ اللہ کی ذات کا تصور ہم جو ہے اس کی صفات کے اعتبار سے کرتے ہیں، کہ اللہ کی ذات کو ہم نہیں پہچانتے، اللہ کی ذات کو ہم صفات کے ذریعے سے پہچانتے ہیں، اللہ کی صفات کو پہچانتے ہیں۔ وَلِأَنَّهُ لَوْ دَلَّ عَلَى مُجَرَّدِ ذَاتِهِ الْمَخْصُوصَةِ، دوسری دلیل، اور اس لیے بھی کہ اگر لفظ اللہ صرف ذات مخصوصہ پر ہی دلالت کرے، لو دلہ میں ہوا ضمیر کا مرجع لفظ اللہ کا علم ہونا، اور اس لیے بھی کہ لفظ اللہ اگر دلالت کرے علی مجرد ذاتہ المخصوصہ، اس کی ذات مخصوصہ پر ہی صرف، لما افادہ ظاہر قولہ سبحانہ وتعالی وہو اللہ فی السماوات معنی صحیحا، معنی صحیحا جو ہے افادہ کا مفعول بھی ہے، اور افادہ کا فاعل ہے ظاہر قولہ سبحانہ وتعالی، معنی ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کا کہ قول کا ظاہر یعنی وہو اللہ فی السماوات، یہ کسی معنی صحیح کا افادہ نہیں دے پائے گا، کسی معنی صحیح کا افادہ نہیں کر پائے گا۔ کب؟ جبکہ ہم لفظ اللہ کو معنی کس لیے؟ مجرد ذاتہ المخصوصہ، صرف مخصوص ذات پر دلالت کرنے کے لیے۔ تیسری دلیل، وَلِأَنَّ معنی الاشتقاق هو كون احد اللفظین مشارکا للآخر فی المعنی والترکیب، اور اس لیے بھی کہ اشتقاق کا معنی ہے دو لفظوں میں سے ایک کا دوسرے کے مشارک ہونا معنی میں اور ترکیب میں، وَهُوَ حاصل بینہ وبین الاصول المذکورہ، اور یہ بات لفظ اللہ اور اصول مذکورہ کے درمیان حاصل ہے، موجود ہے۔ اصول مذکورہ سے مراد وہی جو 7 مشتقات منہا بیان کیے گئے ان کے اور لفظ اللہ کے درمیان یہ بات موجود ہے کہ لفظ اللہ مشارک ہے معنی میں بھی اور ترکیب میں بھی ان مادوں کا جو اوپر بیان کیا گیا، 5 محموز کے، ایک مثال کے اور ایک اجوف کے مادے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں چوتھا قول ہے وقیل اصلہ لاہا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی اصل جو ہے لاہا تھی، لاہا سریانی میں، بالسریانیہ سریانی زبان میں۔ فعرب بحسب الالف الاخیرہ، آخر سے جو الف ہے اس کو حذف کے ذریعے اس کو معرب بنایا گیا، یعنی عربیوں نے اس کو اپنے زبان میں لایا۔ کیسے؟ آخر کے الف کو حذف کر کے، وادخال اللام علیہ، اور اس پر الف لام داخل کر کے۔ تو لاہا تھا، لاہا، آخر سے الف کو حذف کر دیا تو بچ گیا لاہ، اور شروع میں الف لام داخل کر دیا تو کیا بن گیا؟ اللہ بن گیا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کچھ قرات کے حوالے سے کہ لفظ اللہ کی قرات کیسے ہوتی ہے، کہتے ہیں وَتَفْخِيمُ لَامِهِ اِذَنْ فَتَحَ مَا قَبْلَهُ أَبٍ ضَمَّ سُنَّةٌ، اور لفظ اللہ کے لام کو جبکہ اس سے پہلے مفتوح ہو یا مضموم ہو پر کر کے پڑھنا سنت ہے۔ تفخیم کا معنی پر کر کے پڑھنا، تفخیم و لام ہی، لفظ اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھنا جبکہ اس کا ما قبل مفتوح ہو یا مضموم ہو، یہ پڑھنا کیا ہے؟ سنتن، سنت ہے۔ سنت کا مطلب ایسا طریقہ ہے جو چلا آ رہا ہے صحابہ کرام سے اب تک، یہ مراد سنت سے۔ وقیل مطلقاً، اور قاریوں کی ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی قید نہیں ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے ضمہ ہو یا فتحہ ہو یا کسرہ ہو، کسرہ ہو تو بھی اس کو پر کرنا
جائز ہے، پر کرنا جو ہے یہ سنت ہے، بعض قول یہ بھی ہے۔ تو اگر کوئی کسی جگہ فاتحہ میں اگرچہ دھوکے سے ہی صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے تو وہاں پہ ہنسنا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کہ ہنسیں گے تو آپ کے منہ پر جو ہے وہ ہنسیں گے تو آپ کے منہ پر یہ قیلا مطلقاً کا تماچا مار دیں گے تو آپ کی ہنسی ختم ہو جائے گی۔ کہ علامہ بیضاوی نے تو فرمایا کہ مطلقاً اس کو لام کو پر پڑھا جا سکتا ہے، آپ کی ہنسی ختم ہو جائے گی نا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تعریف کریں گے استاد جی تعریف کریں گے کہ وہ شخص پڑھا لکھا ہے۔ نہیں تعریف کریں گے، اور پہلے جو ہنسے اس ہنسنے پر شرمندگی نہیں ہوگی آپ کو؟ یار یہ تو بھاری کیس نکلا ہے۔ جیسے ایک جگہ میں نے صراط پڑھ دیا تھا سین سے، تو بہت پہلے کی بات ہے، تو مجھے معلوم تھا کہ اصل صراط ہی سین سے ہی لفظ ہے۔ یہ تو قاریوں نے جو ہے را کی مناسبت سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ سین کو صاد سے بدلا جائے، اصل لفظ صراط ہی ہے سین سے، تو معنی تو غلط ہوگا نہیں، نماز ہو جائے گی۔ تو جب وہ ان کو یہ بیضاوی شریف کی عبارت دکھا گئی تو منہ ٹھک ہو گیا۔ ارے آگے ہم پڑھیں گے کہ لفظ صراط کے اصل صراط سین سے۔ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں وہ حذف الفہ لحن تفسد بہ الصلاۃ۔ اللہ لام کے بعد جو الف ہے اللہ ہاں سے پہلے، اس الف کو حذف کر کے پڑھنا ایسی لحن ہے کہ جس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی کسی نے کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تو نماز فاسد ہو جائے گی شوافے کے نزدیک، اس لیے کیونکہ سورہ فاتحہ مکمل نہیں پڑھی حضرت نے، اور ہمارے نزدیک اس لیے کیونکہ الف وہاں سے ہٹا دینے سے جو ہے نا وہ معنی اس کا جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا اس معنی پر دلالت نہیں ہو پائے گی، اسی لیے ولا ينعقد به صریح الیمین، اور اس سے صریح قسم بھی منعقد نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کسی نے لام کے بعد الف کو حذف کر کے قسم کھائی، جیسے باللہ کہا تب تو قسم ہو جائے گی، اور باللہ کہا باللہ تو قسم منعقد نہیں ہوگی۔ لیکن علامہ بیضاوی کہتے ہیں وقد جاء لضرورۃ الشعر، ضرورت شعر کی وجہ سے لفظ اللہ جو ہے الف کے حذف کے ساتھ اللہ بھی آیا ہے۔ وہ شعر یہ ہے الا لا بارک اللہ فی سہیل، یہ الا لا بارک اللہ نہیں پڑھیں گے، اذا ملّہ بارک فی الرجال میں ملّہ میں اللہ الف کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن الا لا بارک اللہ فی سہیل اذا ملّہ بارک فی الرجال، الا لا بارک اللہ فی سہیل، اس کا جو بحر ہے اس بحر کے اعتبار سے جو ہے یہاں پر اللہ کے بعد الف کو نہیں پڑھا جائے گا، لہا پڑھا جائے گا، لہا متحرک الا لا بارک اللہ فی سہیل اذا ما بارک اللہ فی الرجال۔